آج تک میں نے کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھا نہیں کہ اس نے اتنی ٹھکائی کی ہو بیوروکریسی کی. بالکل، اور سر عام کی ہے، سب کے سامنے کی ہے، سب کو دکھا کے کی ہے. ایسی اور دلیر عورت، ایسی ذہین عورت میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں. گل پلازا میں 80 سے اوپر جانے جاتی ہیں، اس میں سزائیں نہیں ہوتی. دیکھ لیں، گل پلازا اگر پنجاب میں ہوتا تو اس کا فیصلہ ہو گیا. اور پوری کانفرنس میں بھی ایک ہی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا. جا کے بیوروکریسی کو بٹھا کر کہا کہ یہاں پر غریب کا بچہ تو گر گیا ہے، امیر کا بچہ کبھی نہیں گرتا. ہاں، غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی راستے پہ گزرے گا تو گٹر میں تو پھر غریب ہی گریں گے نا. 100 مردوں پہ بھاری ایک ہی خاتون، اور وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. خاتون جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ فیصلہ آن دی اسپاٹ. پولیس نے اس کے شوہر کو پیٹا بھی ہے. سنے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا. بالکل، ایس ایچ او کو سسپینڈ ہو ہی جانا. سب کی ایسے لگ رہا تھا جیسے مریم نواز کو دیکھ کے ہوا نکل گئی ہے. کسی ایک محکمے کا قصور نہیں تھا اس واقعے میں جو بھاٹی گیٹ پہ ہوا. موقع پہ چھترول کی ہے بیوروکریسی کی. سب کے ہکا بکا رہ گئے، سانس وہیں کے وہیں رہ گئے. اتنا سارا مجمع آدمیوں کا بھرا پڑا ہے اور ایک عورت سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں. اس لیے کسی کو آپ کے ملازمین سے آپ ایسے کام نہ کروائیں کہ کل کو آپ کو ان کا کھانا ہونا پڑے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ مریم نواز کھا رہی ہے اور نہ کھانے دے رہی ہے. نہیں کھانے دیں گی. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ مریم نواز نے ایکشن لیا ہے جو داتا دربار میں واقعہ پیش آیا جس میں ماں اور بیٹی دونوں جو ہے مین ہول میں گرنے کے بعد چل بسی، اور بڑی بڑی جو ہے وہ ہستیاں جو ہیں اب وہ جیل کے پیچھے ہوں گی، گرفتار ہوں گی، اور بیوروکریسی کے بڑے نام ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بہت بڑا اقدام، اور اگر اس کو نہ سراہا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ایک جان گئی ہے، بلکہ 2 جانیں گئی ہیں. ایک معصوم جان گئی ہے اور ایک جوان جان گئی ہے. اور اس کی غفلت جو ہے وہ انتظامیہ کی تھی، اور صاف اور کھلی غفلت تھی. اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ یہی کہتی رہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے، جس طرح سے وہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. انہیں جو رپورٹ کیا جا رہا تھا، انہیں جو بتایا جا رہا تھا، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے آ کے میڈیا ٹاک جو ہے وہ ان کو انفارمیشن غلط کی. اب آپ یہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ انتظامیہ میں چھپے ہوئے وہ لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ سب صحیح کی رپورٹ بنا کے آگے بھیجتے ہیں. یہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتی آئی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یا جو وزیر اعظم ہیں، ان تک جو رپورٹ پہنچتی ہے وہ سب اچھا کی پہنچتی ہے، کیونکہ ان سے انہوں نے بجٹ لینا ہوتا ہے، اور بجٹ لے کے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالنا ہوتا ہے. نہ بجٹ یہ سڑکوں پہ لگاتے ہیں، نہ بجٹ یہ تزئین و آرائش پہ جو ہے وہ پراپر لگاتے ہیں، اور اس میں کرپشن کرتے ہیں. بارہا ہم بہت ساری کرپشنز بھی جو ہے میں اپنے پروگرام کے تھرو ان کے سامنے لے کے آ چکی ہوں. اور محکموں کی غفلت، اب وہ ٹیپا ہو، وہ واسا ہو، وہ کوئی بھی محکمہ ہو، آپ نے دیکھا ایل ڈی اے ہو، تو یہ جو غفلت کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا ہے وہ ماں اور بچی. اچھا، سی سی ٹی وی آ گئی ہے، فوٹیج آئی ہے، اور فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بچی اور اس کی ماں جو ہے وہ جو ہول کھلا ہوا ہے، ڈھکن جو کھلا ہوا ہے اس کے سائڈ پہ کھڑی ہے. اور وہ ایسے نہیں کھلا ہوا کہ وہ بالکل کھلا ہوا ہے، وہ آدھا جو ہے وہ اس کے اوپر ہے اور آدھا جو ہے وہ بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے. اور ادھر جو کانٹریکٹر ہوگا جو اس جگہ کو بنا رہا ہے اس نے کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ لیا ہوگا. بالکل لیا ہوگا. تو اتنی غفلت کا مظاہرہ کرنا، اچانک سے اس کا پیر جو ہے وہ اس کے اوپر آیا اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ گر گئی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف نے جو ہے وہ ڈی جی ایل ڈی اے، ٹیپا کے چیف انجینئر، مریم نواز نے ایم ڈی واسا، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سب کو ادھر جو ہے بٹھا لیا. اور آج تک میں نے کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھا نہیں کہ اس نے اتنی ٹھکائی کی ہو بیوروکریسی کی. بالکل، اور سر عام کی ہے، سب کے سامنے کی ہے، سب کو دکھا کے کی ہے. خطرہ نہیں ہو جائے گا ان کی حکومت کو؟ دیکھیں، خطرہ یہ بہت بڑا سٹانس لیا ہے سی ایم پنجاب نے. آج سے پہلے کسی سی ایم نے اس طرح کا سٹانس نہیں لیا، اس طرح کا کام نہیں کیا، کیونکہ یہ وہی دلیر عورت یا دلیر آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس نے اپنا فائدہ جو ہے وہ کسی کمشنر سے یا کسی ڈی سی سے نہ لیا ہو، بلکہ انہیں حکم ہی جاری کیا ہو کہ صحیح کام کرو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مریم نواز ان کی کہانی نہیں ہے؟ ہاں بالکل، جو کانا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہی ان کے جو ہے وہ ان کی بات مانے گا نا، اور ان کے صحیح کیے گئی رپورٹ پر جو ہے وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ ان کو بچائے گا، جیسے کہ ہمیشہ بچاتے آئے ہیں. جی، جیسے کہ ہر دفعہ بچاتے آئے ہیں. آپ اور صوبوں کے بھی وزیر اعلیٰ دیکھ لیں، ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی بھی دیکھ لیں. ایسی اور دلیر عورت، ایسی ذہین عورت میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. داتا دربار میں یہ جو ثانیہ ہوتا ہے اس میں تو سزائیں ہو جاتی ہیں، 2 جانے جاتی ہیں. گل پلازا میں 80 سے اوپر جانے جاتی ہیں، اس میں سزائیں نہیں ہوتی. دیکھ لیں، پھر وہاں کے وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ سوال کریں. وہاں کے جو لوگ ہیں، جو کرتا دھرتا ہے،
جس جگہ پر جو ہے ڈی سی کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہو, جہاں پہ کمشنر لاہور کو سوالیہ نشان جو بنا دیا گیا ہو, جہاں پر جو ہے پروجیکٹ انچارج کو فارغ کر کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کروا دیے گئے ہو, تو آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک ثانیہ گل پلازا اگر پنجاب میں ہوتا تو اس کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. مریم نواز نے جو کلپریٹس تھے ان کو لٹکا دیا. بالکل بالکل بالکل. اور ذرا سی بھی آپ کسی بھی کام میں کوتاہی یا زیادتی انتظامیہ کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بات ہو جائے گی. اب تو انتظامیہ کو ویسے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, بہت سے وزراء اعلیٰ آئے پنجاب میں, بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کے سپوت آئے, لیکن مریم نواز ایک عورت ہیں اور وہ سب مرد تھے. مریم نواز نے مافیاز کے ساتھ ٹکر لی. مریم نواز شریف جیسی عورت 100 دلیر عورتوں کے بعد ایک ایسی دلیر عورت پیدا ہوتی ہے جیسی مریم نواز شریف ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھیں کبھی بھی انسان اپنی عمر سے نہیں سیکھتا, انسان اپنے حالات سے سیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا تجربہ زیادہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس کی عمر زیادہ ہے. تجربے کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے, تجربے کا آپ کے حالات سے تعلق ہے. آپ نے جس طرح کے حالات میں زندگی گزاری ہو وہی حالات جو ہیں وہ آپ کو تجربہ کار بنا دیتے ہیں اور وہی حالات آپ کو بہادر بنا دیتے ہیں. اب ایک خاتون جس کی ماں کی جو ڈیتھ ہے وہ تب ہوئی جب وہ جیل میں تھی, سوچیں اس پہ کیا کرب جو ہے وہ گزرا ہوگا, اس پہ کیا تکلیف گزری ہوگی جس ماں کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزاری. پھر کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح سیاست میں نہ آ جائیں, ان کو روکنے کی ہر ممکن حد تک جو ہے وہ سازشیں پلان ہوتی رہیں. ان کے خلاف میمز بنی, ان کو گالیاں دی گئیں, ان کے خلاف سازشیں کی گئیں, ان کی کبھی ڈگری پہ باتیں, کبھی ان کے خاندان پہ باتیں, کبھی ان کے بچوں پہ باتیں. ایسی باتیں برداشت کر کے نا ایک عورت اتنی بہادر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایسے پرخچے اڑاتی ہے جیسے انہوں نے جو ہے وہ اب ٹھان لی ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ فارغ ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ مائنس نواز شریف فارمولا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, تو انہوں نے سیاست میں انٹری مار دی کہ نواز شریف کی لیگیسی اور ان کے خاندان کی سیاست برقرار رہنی چاہیے. دیکھیں جو کام اچھا کر رہا ہے وہ انسان بھی اچھا ہے, جس نے جو ہے وہ عوام کے لیے سوچا, جس نے ہر ممکن حد تک کوشش کی اچھا کرنے کی, وہ اچھی انسان ہے, وہ اچھا کام کر رہی ہے. انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. انہوں نے اپنی اس پوری کانفرنس میں بھی ایک ہی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا جا کے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ دلیر ہوگا. اللہ کے خوف سے جو بھی دل جو ہے وہ لبریز ہوگا وہاں پہ دلیری ہوگی اور وہاں پہ جو ہے وہ سچائی ہوگی. انہوں نے ساری بیوروکریسی کو بٹھا کر کہا کہ یہاں پر غریب کا بچہ تو گر گیا ہے, امیر کا بچہ کبھی نہیں گرتا. ہاں یہی تو بات ہے. امیر کا بچہ جو ہے وہ سڑک پہ پیدل نہیں نا چلتا, وہ تو گاڑی پہ جاتا ہے. وہ تو گاڑی سے اترتے بھی جو ہیں وہ جب اترتے ہیں تو ان کی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ پہلے جو ہے وہ راستہ کلیئر کرواتے ہیں, تب امیر کا بچہ جو ہے وہ راستے پہ چلتا ہے. غریب آدمی تو کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا, غریب عورت غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی راستے پہ گزرے گا تو گٹر میں تو پھر غریب ہی گریں گے نا, امیر لوگ تو نہیں گرتے. اچھا, مریم نواز نے جو ہے وہ مافیاز کا خاتمہ کیا, انڈر ورلڈ کا خاتمہ کیا. پنجاب میں, لاہور میں عرصہ دراز سے انڈر ورلڈ اور مافیا سرگرم تھے. جی, یہ کوئی مرد نہیں کر سکا, کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا, ایک عورت کر گئی. بہت بڑی بات. 100 مردوں پہ بھاری ایک ہی خاتون, اور وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف. میں کہتی ہوں مریم نواز شریف صاحبہ جو 100 ایسے مرد جن کی دہشت, جن کا خوف جو ہے وہ پنجاب میں توتی بولتا تھا, انہوں نے وہ سارے طوطے اڑا دیے. انہوں نے کہا بھائی اب کوئی بدماشی نہیں, کوئی بدماشی راج نہیں, کوئی بدماش راج نہیں, کسی بدماش کی کوئی ویلیو نہیں. صرف سچائی اور حق کے راستے پہ چلنے والے لوگ جو ہے وہ چلیں گے, صحیح کام ہوگا, صاف شفاف ہوگا. جو ہے وہ ڈپلومیسی کرے گا وہ اپنے گھر جائے گا. اب دیکھیں بدماش گھر جائے گا یا اوپر جائے گا, یہ تو پھر اب آپ نے جو ہے ان کی کارکردگی پہ دیکھ لی ہے کہ لوگ کہاں جائیں گے. اچھا, ایک مافیا تھا قبضہ مافیا, ایک مافیا تھا بدماش مافیا, ایک مافیا تھا ریٹ بڑھانے والا مافیا, اور ایک مافیا تھا ناجائز تجاوزات والا مافیا. بالکل ایسے کہتے تھے کہ لاہور اور پنجاب میں جب تک پاکستان قائم رہے گا یہ مافیا کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. مریم نواز نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 100 دلیر مرد بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بڑی ڈٹرمنٹ بندی ہیں. خاتون جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ فیصلہ آن دی اسپاٹ, نو انڈر اریسٹ, نو ٹاک, فیصلہ آن دی اسپاٹ, اور پراپر کہ جس میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جھول نہیں تھا ان کے. آپ کا کہنے کا مطلب مریم نواز شریف جو ہے وہ ڈیسیژن میکر ہے, کمال کی ڈیسیژن میکر, آن دی اسپاٹ بالکل ڈیسیژن میکر, موقع پہ چوکا لگاتی ہیں, چھکا لگاتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, اور بالکل صحیح کرتی ہیں. وہ جو کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, وہ جیسے چل رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہی ہیں, انہیں پتہ ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ بڑا غلط کردار ادا کیا ہے کہ
लॉयकीन कहते रहे, और वो जो औरत गिर गई मेन हॉल में, उसकी बच्ची भी गिर गई, छोटी सी 3 माह की, तो वो उसका शोहर जो है जाके थाने में उसने रिपोर्ट कराई, उसने कहा कि ढूंढे मेरी बीवी को और मेरी बच्ची को। तो उन्होंने सुना है कि उसको जो है कहा कि तुम चुप कर जाओ, कोई तुम्हारी बीवी नहीं गिरी, ये फेक है, तुम कहीं और जाके ढूंढो, नाराज होके चली गई है, और उसको कहा कि धमकाया कि तुम पे पर्चा दे देंगे। धमकाने ही तक की खबरें नहीं है, हमें ज़राए के ज़रिए ये भी मालूम होता है कि पुलिस ने उसके शौहर को पीटा भी है, मारा पीटा भी है, और उसे कहा है कि तू ही जिम्मेदार है, तूने अपनी बीवी या बेटी को जो है वो कहीं घुमाया होगा और अब तो हमारे पास आ गया है कि हम तुझे ढूंढ के दें। ऐसी कोई, मैं कहती हूँ कि बद इखलाकी का मुजाहरा किया इंतज़ामिया ने, और खुद वज़ीर आला भी इस पर काफ़ी बरहम हुई और उन्होंने जो है वो इसका इजहार भी किया कि ये क्या तरीका है। तो SHO को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, SHO को सस्पेंड हो ही जाना चाहिए था। वैसे भी जो दाता दरबार का इलाका है ना, वहाँ पे जितनी मंशियात फरोख्त होती है, जितने वहाँ पर जो है वो गलत काम होते हैं, जितने वहाँ पर जो है वो सारे भत्ता माफिया भत्ता होर लोग रहते हैं, जितने वहाँ पर जो है वो दूसरे मुल्क से आए एजेंसी के लोग जो है वो रह रहे हैं, ये सब की जिम्मेदार पुलिस है। अच्छा ये बताएं, वहाँ पे DG LDA MD वासा टीपा के चीफ इंजीनियर असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे, सबकी ऐसे लग रहा था जैसे मरियम नवाज को देख के हवा निकल गई है। आज तक ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी मजबूत समझी जाती थी, बहुत ताकतवर समझी जाती थी, अब क्या हुआ ब्यूरोक्रेसी को? ब्यूरोक्रेसी को पता था कि उन्होंने 2 जानें ली हैं, ब्यूरोक्रेसी को पता था कि उन्होंने गफलत का मुजाहिरा किया है। किसी एक महकमे का कसूर नहीं था इस वाक़ये में जो भाटी गेट पे हुआ। इस वाक़ये में कई महकमे, कम से कम 3 से 4 महकमे जो है वो मुलव्विस थे, और 3 से 4 महकमों के ही अफसरान जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर भारी जो है वो ये फीसें लेते हैं, ऐसे ये आम नहीं आके बैठ जाते, लवाजमात भी लेते हैं, इनके पेट्रोल भी होते हैं, इनके घरों के अखराजात भी होते हैं, इनके खाने पीने भी होते हैं, इनको सब VVIP प्रोटोकॉल मिलता है। ये इनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका होता है कि इन्हें एक गरीब आदमी नज़र ही नहीं आ रहा होता। ये फिर इंतज़ामिया के जो पुलिस वाले हैं जो, और मैं पुलिस वालों के हवाले से बड़ी जो है वो मतलब ये एतराज़ भी करना चाहूँगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर करें। जिस तरह SP लेवल पे पढ़े लिखे लोग जो है वो पुलिस में भर्ती किए जाते हैं ना, इस तरह ASI और जो ये इनके कांस्टेबल लोग हैं ना, ये भी पढ़े लिखे भर्ती किए जाएं। इससे बहुत फ़र्क आ जाएगा। इससे बहुत समझदार लोग जब पुलिस में आएंगे तो ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है, ये गालम गलोच है, ये थप्पड़ मारना, काम नहीं करना, ये निचले लेवल से हो रहा है पुलिस में, ये निचले लेवल से हो रहा है, ऊपर लेवल से नहीं हो रहा। DSP हो गए, आपके IG हो गए, DIG हो गए, आपके SP हो गए, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है दाता दरबार वाला, इस पे जो मरियम नवाज ने मौके पे छितरोल की है ब्यूरोक्रेसी की, दोबारा ऐसा वाकया पेश आएगा? कोई गरीब का बच्चा गिरेगा आपको लगता है? अगर इन्हें कोई शऊर या अकल होगी ना, और इन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी, तो फिर आइंदा ऐसा वाकया जो है अगले 100 सालों में भी नहीं होगा। और अगर इन्हें अपनी इज्जत नहीं प्यारी, अपनी सीटें नहीं प्यारी, तो फिर ऐसे वाकयात अगर अब हुए तो वज़ीर आला ने तो टॉलरेट नहीं करना। नहीं, अब आपको नहीं लगता कि इंतजामिया जो है वो डरेगी? डरेगी और डरना चाहिए, बल्कि इंतजामिया तो ये चाहेगी कि किसी तरह ये वज़ीर आला जो है वो कहीं चली जाए और हमें जो है वो मौका मिल जाए। जैसे हम करप्शन कर रहे थे वैसे ही हम अपने करप्शन का बाजार गर्म रखें और हम काम ना करें। एक खौफ की लहर पैदा हुई है इंतजामिया में, अब काम करेगी इंतजामिया? बिल्कुल काम करेगी, और इंतजामिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन जो है वो उसके मुताबिक इनको चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ जब भी काम करती है कहते हैं कि प्रोजेक्शन कर रही है। ये प्रोजेक्शन पुराने वजीर आला भी कर लेते काम करके, तो प्रोजेक्शन कर रही हैं, तो ऐसे काम जो है वो दूसरे वजीर आला और दूसरे लोग भी काम करके जो है वो प्रोजेक्शन कर लेते हैं अपनी, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने क्यों नहीं काम किया? उन्हें टिकटॉक का वजीर आला कहते हैं ये, तो टिकटॉक जो है वो भी बना के काम करके जो है वो साबित कर लेते हैं कि हमने जो है वो टिकटॉक बनाई है। टिकटॉक बनाने वाले कोई वेले थोड़ी है, टिकटॉक तो काम करने से मिलती है ना। टिकटॉक बनाने वाले भी टाइम निकाल के टिकटॉक बनाते हैं भाई। प्रोजेक्शन और पजीराई तो काम करने से मिलती है। बिल्कुल, पजीराई उन्होंने काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल, अब ये तो उन्हें पता हो। देखें, जो बातें करते हैं ना वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं ना वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरह काम करते हैं। बस मैं ये जानती हूँ कि ज़्यादा बात नहीं, कोई तफसीलन गुफ्तगू नहीं। उन्होंने कहा जिम्मेदारान को जो है वो मैं कटहरे में लाके खड़ा करूंगी, जो जिम्मेदार है उनको अरेस्ट किया जाए, फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। सबके हक्का बक्का रह गए, सांस वहीं के वहीं रह गए। इतना सारा मजमा आदमियों का भरा पड़ा है और एक औरत CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं और वो सारे के सारे मर जाए, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हम गलत हैं।
اچھا، پہلے جب وزیر اعلیٰ ایسی پریس کانفرنس کرتا تھا تو اس میں دیکھا جاتا تھا کہ بہت سے بیوروکریٹ جو ہے وہ کانفیڈنس سے بولتے تھے، لیکن آج کانفیڈنس بڑا لو نظر آیا. اس کا مطلب ہے مریم نواز نے ان سے کوئی مفادات نہیں لیے. یہ بات آپ کی، یہ بات میں 100% ایگری کرتی ہوں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. انہوں نے جو ہے وہ میرٹ کے بیس پہ فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی دلیر ہو کے انہوں نے جو ہے یہ کانفرنس کی ہے. ورنہ تو کسی بھی وزیر اعلیٰ میں اتنا دم ہی نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ تو اچھا یہ ہوا ہے، چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ رپورٹ آ گئی ہے، اچھا جی وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ یہ رپورٹ بس بند کر دیں، یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا، لواحقین پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ فیصلہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہی بیوروکریٹس کو ساتھ ملا کے تو بڑے بڑے عمارتیں بناتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ رجی ہوئی خاتون ہیں، ان کے پاس بے تحاشا جو ہے وہ دولت اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لالچی ہیں کہ وہ ان کے تھرو جو ہے وہ کچھ کمائیں گی یا کریں گی یا ان کو اپنے ساتھ میں لائیں گی. انہیں ان کے ساتھ کی کوئی. اچھا، ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انتظامیہ سے کام لینا ہے تو ان سے مفادات نہیں لینے اور ان کے کانا نہیں ہونا. یس. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا گروپ ہے آپ کے پاکستان کا، وہ کیا کرتا ہے کہ نہ کسی کو فیور دیتا ہے نہ کسی سے فیور لیتا ہے. میں ان کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ، لیکن ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شاپنگ سینٹر بھی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، جوہر ٹاؤن میں. تو آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بڑا گروپ ہے آپ کے پاکستان کا، اور ان کا تعلق بھی مریم نواز شریف کی فیملی سے جو ہے وہ بہت گہرا ہے. وہ نہ کسی کو فیور دیتے ہیں نہ کسی سے فیور لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنا امپلائی رکھا ہے وہ امپلائی بھی وہاں پر جا کر کسی سے فیور نہیں لے گا، کیونکہ اگر آج اس نے فیور لی تو کل کو وہ بھی ہم سے فیور مانگیں گے. اور یہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے نا، یہ نہ فیور دیتے ہیں نہ فیور لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، تمہارا فائدہ کس چیز میں ہے. 1 to 1 جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، 15 منٹ کی سے زیادہ جو ہے وہ ایک اہم اور بڑا بزنس مین جو ہے وہ میٹنگ نہیں کرتا. یعنی سفارش نہیں چلے گی. نو سفارش، میرٹ پہ فیصلہ. کام کرو، کام کے آج کسی سے کام لو گے تو کل کو اس کا ناجائز کام بھی کرنا پڑے گا. جی بالکل کرنا پڑے گا. اس لیے کسی کو آپ کے ملازمین سے آپ ایسے کام نہ کروائیں کہ کل کو آپ کو ان کا کانا ہونا پڑے. اکثر اوقات ہم اپنے ڈرائیور سے، اپنے گھر میں کام والیوں سے، اپنے گھر میں جو ہے وہ اور ملازمین سے ایسے خفیہ کام کرواتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ ہمارے شوہر یا بیوی کو یا ہمارے گھر کے اور بڑے بزرگوں کو جو ہے وہ پتہ نہ لگے. کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کانے ہو جاتے ہیں اور وہ ملازمین پھر ہمیں جو ہے وہ بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں، اور پھر ہم انہیں ان کے آگے جو ہے وہ ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے جو وہ کہتے ہیں. پھر وہ ہمارے باپ بن جاتے ہیں اور ہم ان کے ملازم بن جاتے ہیں. کیسی بات ہے. اچھا، پریس کانفرنس میں جو سوگوار ماحول تھا، جیسے کہ بیوروکریسی کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ مریم نواز کھا رہی ہے اور نہ کھانے دے رہی ہے. نہیں کھانے دیں گی اور نہ ہی کھائیں گی. وہ کہیں گی میرٹ پہ فیصلہ. جہاں غلطی ہوئی ہے غلطی کی سزا ہے، اور اچھے کام پر وہ جو ہے وہ انعام دیتی ہیں. اگر مریم نواز نے ان سے فائدے لیے ہوتے تو کیا وہ ان کو سزا دے پاتی؟ نہیں دے پاتی، بالکل نہیں دے پاتی. اگر ان سے فائدے لیے ہوتے، وہ ان کی کہانی ہوتی، کوئی ان سے کام کروایا ہوتا، کہیں پہ کوئی جو ہے وہ بینیفٹ ہوتا، تو وہ کبھی بھی ڈی سی لاہور کو جو ہے وہ ایسے الفاظ سے نہ کہتی کہ ڈی سی لاہور اس کا ذمہ دار ہے. وہ کبھی کمشنر لاہور کو نہ اتنے سارے لوگوں میں جو ہے وہ کہتی. وہ کبھی وہاں کے جو ٹھیکیداران تھے، جو وہاں کے مینیجر تھے، ان کو نہ کہتی کہ ان کو اریسٹ کرو. یہ کوئی اور خاتون ہے بھائی، یہ کسی اور طرح کی خاتون ہے. ان سے بڑے بڑے 100 مرد بھی دلیر ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا نا کیسے پھر جو ہے وہ CCD نے کام کیا ہے، اور پھر کیسے جو بدماش کلچر جو ہے وہ پنجاب سے ختم ہوا ہے. یہ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ. یہ آپ لوگ بے شک جتنا مرضی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ TC کر رہی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. میں کام کرنے والے بندوں کی تعریف کرتی ہوں. مجھے کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے، مجھے کسی نے کوئی جو ہے وہ ہائر نہیں کیا، اور نہ مجھے کوئی جو ہے وہ خرید سکتا ہے. لیکن جس نے اچھا کام کیا ہے، میرا فرض بنتا ہے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اللہ پہ مجھے جو ہے وہ پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ میں نے اگر سچ اور حق کی بات کرنی ہے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے. پھر چاہے جو مرضی لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے سچی بات کی ہے، حقیقی بات کی ہے.